اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ادخلوها بسلام آمنین، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 تا 48 تلاوت کی گئی ہیں، جو چوتھے پارے کے 14ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا جب شیطان نے، ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تو نے گمراہ کر دیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں نا، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا، ہاں مگر جو تیری پیروی کرے گا گمراہ ہوگا، اور اس کا اور تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سارے تیرے ساتھی جو تیری پیروی کریں گے تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 طبقے ہیں، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کے بھی 7 گروہ ہوں گے، مختلف طبقات میں جانے والے، تو ہر ایک کے لیے ایک باب، ایک دروازہ مقسوم ہوگا۔ اب اس بات پر بعض صحابہ کے دل میں بڑا خوف پیدا ہوا کہ سب کے ساتھ جہنم کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، سارے لوگ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، مگر جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، جنتوں میں چشمے ہوں گے، وہاں وہ رہیں گے، اور انہیں کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، ان جنتوں میں، باغات میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہو، کوئی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی باہمی تعلقات میں خرابی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے دلوں میں اگر باہم کوئی کینہ بھی ہوگا نا، کسی قسم کا آپس میں رنجش ہوگی نا، وہ بھی ہم نکال دیں گے۔ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی آپس میں اگر دنیاوی لحاظ سے کسی اعتبار سے دنیا میں رنجشیں ہو گئی، اختلافات ہو گئے، وہ ہم نکال دیں گے، سینے ایسے صاف کر دیں گے، اخواناً، وہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ دنیا میں جو بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں لیکن وہ نہیں لڑیں گے، آپس میں محبت ہوگی ان کی، سب بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ علی سرر متقابلین، اور ایسے تختوں پر ہوں گے جو آمنے سامنے ہوں گے، تختوں پر ہوں گے، مساریوں پر ہوں گے، اور کسی کا دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور اگر کوئی دور رہتا ہے دوسرا اس کو ملنا چاہتا ہے تو وہ تخت، وہ مساری اس کو اڑا کے وہاں لے جائے گی اس کے پاس، سامنے سامنے ایک دوسرے کے ہوں گے، اور وہاں پر لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی، کسی قسم کی، نہ سر درد، نہ کوئی اور تکلیف، نہ پیٹ درد، نہ ہاضمے کی خرابی، کوئی بھی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی، نہ اپنے آپ سے نہ کسی اور سے۔ تو ما ہم منہا بمخرجین، اور وہ کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جنت میں جو چلے جائیں گے بس ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، ہزاروں لاکھوں سالوں میں بھی وہ مدت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، نہ وہاں موت آئے گی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ وہاں کا رہنا جو ہے اس کی مدت ختم ہوگی۔
تو یہ ہمیشہ کے لیے جنت جو ہے ان کے لیے جن کو اب جنت بدلے میں ملنی ہے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام جنت میں گئے تھے، لیکن وہ بدلے کے لیے نہیں تھے، وہ صرف تربیت کے لیے تھے کہ یہاں دیکھ لیں کیسے جا کے دنیا میں رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے تھے، وہ بدلے کے لیے نہیں، جزا کے لیے نہیں، بلکہ صرف سیر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے حالات کو کہ کیسے یہاں کے حالات ہوں گے۔ اس بات واپس تشریف لے آئے، لیکن بعد میں جو جزا کے لیے جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، وہ نکلیں گے کبھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔